عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات کے کورس کا آغاز کر رہے ہیں اور ہمارا یہ کورس انشاءاللہ العزیز کل 16 لیکچرز پر مشتمل ہوگا۔ ان لیکچرز کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ لیکچر نمبر 1 جو آج ہم پڑھیں گے اس میں ایمان کی تعریف، ایمان کے تقاضے، یہ چیزیں پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم تقوی کی تعریف اور تقوی کے تقاضے پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 3 اور 4 میں اطاعت کے موضوع پر گفتگو ہوگی اور اس موضوع کے حوالے سے ہم اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لیکچر نمبر 5 اخلاص اور صداقت یعنی سچائی کے اوپر ہوگا۔ لیکچر نمبر 6 میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو بحث کریں گے اور یہ بات سامنے لائیں گے کہ آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مطہرہ اعلیٰ اخلاقی اقداروں کا مظاہرہ ہے۔ لیکچر نمبر 7 اور 8 میں پھر ہم عبادت کے مفہوم اور اسلام کے تصور عبادت کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی عبادات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان عبادات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ لیکچر نمبر 9 اور 10 میں علم کی اہمیت، علم کے معنی، علم کا مفہوم اور اسلام میں علم کا تصور کیا ہے، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے لیکچر نمبر 11 سے لے کر لیکچر نمبر 16 تک اسلام اور معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریوں پر مشتمل ہوں گے۔ اسلام کی روشنی میں جو مختلف معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریاں مختلف حوالوں سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، اس ضمن میں اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے، آداب گفتگو اور ملاقات کیا ہیں، والدین کا احترام اور ان کے حقوق کیا ہیں، بزرگوں کی عزت کس طریقے سے کرنی ہے، اخوت اسلامی کیا ہے اور اسے کیسے زندہ کرنا ہے، ایفاء عہد کا مطلب کیا ہے اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، دیانت داری کا مطلب کیا ہے، اور اسی طریقے سے عفو درگزر کیا ہوتا ہے اور اسلامی معاشرتی اقدار اور اخلاقی روایات کے اندر عفو درگزر کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ہمارا 16 لیکچرز کا آپ کے سامنے خلاصہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے موضوعات اور عنوانات کا خلاصہ آپ کے سامنے آیا۔ اب ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو ہماری ہے ایمان، تعریف اور تقاضے۔ آج کے اس لیکچر میں جو باتیں ہم پڑھیں گے ان میں سب سے پہلے ایمان کے لفظی معنی، ایمان کی تعریف یعنی ڈیفینیشن، پھر مومن کی تعریف یعنی ڈیفینیشن، اور پھر مومن کی صفات یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ گفتگو ہوگی آج کے لیکچر کے اندر۔ جہاں تک عزیز طلبہ و طالبات ایمان کا لفظی مطلب یا ایمان کے لفظی مفہوم کا تعلق ہے، تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ ایمان کا اصل کیا ہے، اس کی روٹ کیا ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایمان کی اصل یا ایمان کا جو روٹ ہے وہ امن ہے، اور امن کے معنی ہوتے ہیں سکون، اطمینان، ٹھہراؤ، پختگی۔ گویا ایمان یا عقیدہ وہ پختہ ذہنی اور نظریاتی اور فکری اصول ہیں کہ جن پر انسان بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور بڑی پختگی کے ساتھ ان کے اوپر جم جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ خیالات، وہ افکار، وہ عقائد اور نظریات اس کی زندگی کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے تمام افعال، زندگی کے تمام اعمال اور زندگی کے تمام حرکات و سکنات اسی محور کے گرد گھومتی ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات سمجھیے کہ انسان کی ایک ظاہری زندگی ہے اور انسان کی اس ظاہری زندگی کے اندر قلب یعنی دل اس کا اہم ترین جز ہے اور اس کی زندگی کا مدار اور زندگی میں مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی ایمانی زندگی میں، انسان کی عملی اور اخلاقی زندگی کے اندر بھی دل ایک مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ
اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ دیکھو یہ بات اچھی طریقے سے سن لو کہ دل میں ایک ٹکڑا ہے، جسم میں ایک ٹکڑا ہے خون کا، کہ جو اگر صحیح ہو تو سارا کا سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور دل، جسم کا وہ ٹکڑا، گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے۔ اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح انسانی جسم کے اندر، انسانی جسمانی حیات کے اندر اور اس کی جسمانی زندگی کے اندر دل مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح سے انسان کے اعمال و اخلاق میں اور اس کی عملی زندگی کے اندر، اس کی سیرت و کردار کے اندر، اس کے ایمانیات کے اندر دل مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دل انسان کی زندگی کے اندر ایک بھاپ کی، ایک اسٹیم کی سی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی بھاپ کی طاقت سے، اسی اسٹیم کی طاقت سے پورے کے پورے انسانی مشینری کے کل پرزے جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں اور چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانی کو جو عقیدہ اور فکر عطا کیا ہے، اس میں دنیا کی فلاح و کامیابی کی ضمانت بھی ہے، اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کی بھی ضمانت اسی میں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اس کی خصوصیات میں شمار ہوتی ہے کہ اگر ہم ان ایمانیات کو، عقائد اور نظریات کی اور افکار کی اس دنیا کو عقل و حکمت کی میزان پر پرکھ کر دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ عقل و حکمت کی میزان پر بھی یہ تمام کے تمام نظریات اور یہ تمام کے تمام افکار اور یہ تمام ایمانیات کے شعبے بالکل پورے پورے اترتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ عقل و حکمت کی میزان پر پورے پورے اترتے ہیں، بلکہ آپ محسوس فرمائیں گے کہ انسان کی فطرت یعنی انسانی نیچر کے بھی یہ انتہائی قریب تر واقع ہوئے ہیں۔ اس عقیدے کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ ان 3 بنیادی اصولوں کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایمانی دنیا کو سمجھنے والے ہو جاتے ہیں اور ایمانی دنیا کی بنیادوں کو سمجھنے والے ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 اصول کیا ہیں؟ وہ 3 اصول سمجھیے۔ وہ 3 اصول یہ ہیں: توحید، نبوت و رسالت اور آخرت۔ عقیدہ ایمان میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بنیاد توحید ہے۔ یہیں سے ایمانیات کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے ایمانی زندگی کا، فکری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ توحید انسانی زندگی کے اندر اس کے تمام اعمال، تمام اخلاقیات کی بنیاد ٹھہرتی ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید اصل میں واحدن سے نکلا ہے یا وحدن سے نکلا ہے، اور وحدن کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور توحید کے معنی ہے ایک ماننا یا ایک جاننا۔ جب ہم عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں، جب ہم توحید کو بطور ایک ایمان اور بطور فکر اور بطور نظریے کے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کو اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال میں تنہا اور یکتا ماننا۔ یہ توحید کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اصطلاحی مفہوم ہے، ٹیکنیکل مفہوم ہے۔ بطور عقیدہ جب ہم توحید اختیار کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ان 3 باتوں کا لحاظ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی تنہا اور یکتا ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی تمام صفات کے اندر بھی تنہا اور یکتا ہے، اس کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے تمام افعال اور اپنے تمام کاموں کے اندر بھی تنہا اور یکتا ہے، اس کے کاموں کے اندر بھی کوئی بھی دوسری ذات شریک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کو اختیار کرنے کے بعد گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کی ذات، اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی اس ساری کی ساری کائنات کی خالق و مالک ہے، اس ساری کی ساری کائنات کا پروردگار، اس کو پالنے والا، اس کو آگے چلانے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا جو ہستی ہے، اس کو چلانے والی جو ذات ہے وہ رب العالمین کی، اللہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر یکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے علم کے اندر، اپنی قدرت کے اندر، اپنی تقدیر کے اندر، تخلیق کے اندر، ان تمام باتوں کے اندر تنہا اور یکتا ہے۔ اسے اپنے علم کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے،
اسے اپنی قدرت کے مظاہروں کے لیے کسی دوسری مخلوق کی یا کسی دوسرے شریک کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اسے کسی چیز کو بنانے کے لیے، کسی چیز کی تخلیق کے لیے نہ کسی دوسرے بندے کی ضرورت ہے، نہ کسی دوسری مشینری کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی قدرت اور اس کی خالقیت جو ہے وہ اس درجے کی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حق تعالی جل شانہ نے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور فیکون، وہ ہو جاتی ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت خالقیت یا اپنی صفت قدرت یا اپنی صفت رحمانیت یا اپنی صفت غفار، ان میں سے کسی بھی صفت کے اندر کوئی بھی اس کا شریک اور کوئی بھی اس کا سہیم یا اس کا ساجی اور اس کا ساتھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے اندر، اپنی تمام قدرتوں کے اندر، اپنے تمام کمالات کے اندر اور اپنے تمام افعال کے اندر یکتا اور تنہا ہے. توحید وہ مشترک عقیدہ ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کے ہاں موجود رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے. کتنے انبیاء علیہ السلام آئے، صحیح تعداد کا علم تو ہمیں نہیں ہے، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. ایک روایت کے مطابق کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے. توحید وہ عقیدہ اور وہ نظریہ ہے کہ جو ان تمام انبیاء علیہ السلام کے ہاں مشترک عقیدے کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کا پرچار کیا اور توحید کو سکھلایا. لیکن یہ بات بھی واضح ہے اور یہ بات بھی ماننے کے قابل ہے کہ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کا پرچار کیا اور توحید بطور عقیدے کے ان کے مذہب کے اندر رہا، لیکن جس طرح سے مکمل اور خالص اور ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر توحید کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے، ویسا تصور آج تک کسی مذہب نے توحید کا نہیں پیش کیا تھا. قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر آپ کو توحید کا تصور نظر آئے گا. کہیں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، کہیں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں لا الہ الا هو الحی القیوم، کہیں اپنی خالقیت کو بیان فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا اگر اس کائنات کا خالق کوئی اور ہے تو ہمیں اس کا نام بتلاؤ. کہیں اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. مختلف حوالوں اور مختلف انداز اور مختلف اسالیب سے حق تعالی جل شانہ نے اپنی توحید کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. لیکن سورۃ الاخلاص 30ویں پارے کی وہ مختصر سی اور چھوٹی سی سورت جس کو ہم قل واللہ احد کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے جس طریقے سے اپنی توحید کو بڑے مکمل اور بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں پیش کیا ہے، وہ ایک بڑی بے مثال چیز ہے. حق تعالی جل شانہ سورہ اخلاص میں ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، کہ اللہ کی ذات ایک ہے، تنہا اور یکتا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی اس کا ایک ہونا، اس کا یکتا اور تنہا ہونا، یہ دراصل اس کی ذات کی ایک صفت ہے، اس کی ذات کی ایک خصوصیت ہے. وہ کسی اور کا شریک کرنے کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ اس بات کا محتاج ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو اپنی ذات کے ساتھ یا اپنے کاموں میں یا اپنی صفات کے اندر شریک ٹھہرائے. اللہ الصمد، وہ اس قسم کی ہر چیز سے، اس قسم کے ہر عیب سے یا اس قسم کی ہر ضرورت اور احتیاج سے پاک ہے اور بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اس لیے کہ اولاد اور باپ کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جہاں کچھ نہ کچھ مشابہت، کچھ نہ کچھ سملیرٹی اور کچھ نہ کچھ شرکت اور اعانت ہو جاتی ہے. باپ اولاد کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے اور پھر ایک مرحلے پر اولاد باپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. اولاد کے اندر باپ کی مشابہت ہوتی ہے، باپ کے اندر اولاد کی عادتیں آتی ہیں. اس طریقے سے کچھ مشابہت اور کچھ ایک دوسرے کی اعانت اور ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ اولاد اور باپ کے اندر چلتا ہے. حق تعالی جل شانہ کی ذات اور اس کی ہستی
ان رشتوں سے پاک، منزہ اور بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اسی طریقے سے آگے ارشاد فرمائے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اس کا کوئی برابر ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر، اس کائنات رنگ و بو کے اندر آپ کو بے شمار مخلوقات نظر آئیں گی، آپ بے شمار مخلوقات کا علم حاصل کریں گے، اور بے شمار مخلوقات ایسی ہوں گی کہ جن کے متعلق آپ کو ساری زندگی پتہ نہیں چلے گا اور علم حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ تمام کی تمام مخلوقات ایک طرف اور اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ایک طرف، ان میں سے کوئی بڑی سے بڑی مخلوق، ان میں سے کوئی عظیم سے عظیم تر مخلوق بھی اللہ کا ہمسر، اللہ کی شریک یا اللہ کی ذات کے برابر اور اس کے مساوی اور ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سورۃ الاخلاص کے اندر حق تعالی جل شانہ نے بڑے ہی مکمل انداز کے ساتھ، بہت ہی جامع انداز کے ساتھ اپنی توحید کو، اپنی وحدانیت کو، اپنی الوہیت کو، اپنی صمدیت کو بیان فرما دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو ثلث القرآن کہا کرتے تھے۔ ثلث القرآن کے معنی ہے قرآن کا تہائی حصہ، اس لیے کہ قرآن کریم میں جو چیزیں ہیں عقائد اور ایمانیات کے حوالے سے ہیں، یا عبادات کے حوالے سے ہیں، یا معاملات کے حوالے سے ہیں، تو عقائد اور ایمانیات کی بنیاد اسی توحید کے اوپر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو ثلث القرآن یعنی ایک تہائی حصہ قرآن کریم کا کہا کرتے تھے۔ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت آتا ہے، نبوت اور رسالت۔ سب سے پہلے نبوت اور رسالت کو سمجھ لیجئے کہ نبوت اور رسالت کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بعد ہم آئیں گے عقیدہ نبوت اور رسالت کی جانب۔ نبوت اور رسالت دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک رابطے کی ایک مضبوط ترین شکل ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط رابطہ اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بواسطہ نبوت اور بواسطہ رسالت ہی ہوتا ہے۔ بلکہ نبوت اور رسالت جو ہے، آپ یوں سمجھیے کہ اگر ہم صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عقیدہ نبوت اور رسالت کو عقیدہ توحید سے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ عقیدہ توحید کو بھی تو ہم نبوت اور رسالت ہی کے حوالے سے اور نبوت اور رسالت کے واسطے ہی سے سمجھتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے بتایا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے متعلق، اللہ کی ذات کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ اور ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نبوت اور رسالت ایک برزخ کبریٰ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس سے اس برزخ کبریٰ کے ذریعے سے بندہ اپنا رشتہ اللہ سے استوار کرتا ہے، اللہ سے مضبوط کرتا ہے۔ عقیدہ رسالت کا جہاں تک تعلق ہے، اس بات کو سمجھنے سے پہلے ذرا اس بات کو بھی سمجھیے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اور یہ عقل انسانی ہی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما کر انسان کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور اشرف مقام عطا فرمایا ہے۔ جب ایک انسان کو اللہ نے عقل دے دی ہے تو اب اس عقل کے بعد اسے اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا محتاج ہو، انبیاء علیہ السلام پر وحی آئے اور انبیاء علیہ السلام اس کی ہدایت اور اس کی تعلیمات کے لیے مبعوث ہوں۔ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کو پہچان سکتا ہے، اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ تک راستہ بنا سکتا ہے اور اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ عقل عطا فرمائی ہے، اور یہ عقل انسانی انسان کے لیے ایک بہت بڑے شرف اور امتیاز کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں بھی کوئی شک اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس عقل انسانی کی وجہ سے انسان نے بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں اور ترقی کے بڑے بڑے میدان طے کیے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عقل انسانی اسی طرح محدود ہے جس طرح انسان کی تمام اور دیگر صلاحیتیں محدود ہیں، جس طرح اس کے دیکھنے کی طاقت محدود ہے، جس طرح اس کے سننے کی طاقت محدود ہے، جس طرح اس کے چھونے کی طاقت محدود ہے، اس کے بولنے کی طاقت اور ذائقے کی طاقت محدود ہے، اسی طرح سے اس کے سوچنے، اس کے سمجھنے، اس کی فکر کی صلاحیت اور اس کی نظریاتی پرواز بھی محدود ہے۔ ایک حد تک اس کی نظریاتی پرواز، ایک حد تک اس کی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن ایک حد پر جا کر عقل قاصر ہو جاتی ہے اس کی رہنمائی کرنے سے، اور اس کی رہنمائی کرنے سے جو ہے عاجز آ جاتی ہے۔
چنانچہ جہاں عقل کا میدان رک جاتا ہے، جہاں عقل کی رہنمائی رک جاتی ہے، وہاں سے پھر انسان کے لیے وحی الہی کی رہنمائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ ایک مثال کے ذریعے سے اس کو یوں سمجھیے کہ عقل ایک آنکھ کی طرح ہے، ایک دیکھنے والی آنکھ کی طرح۔ ایک دیکھنے والی آنکھ ہر چیز کو دیکھتی ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کرتی ہے، رنگوں میں امتیاز کرتی ہے، ہر چیز میں امتیاز، اشخاص میں اور شخصیات میں امتیاز کرتی ہے۔ یہ سب کام بلا شبہ انسان کی یہ دو آنکھیں کیا کرتی ہیں، لیکن انسان کی آنکھ دیکھنے کے لیے بیرونی روشنی کی محتاج ہے۔ جب تک باہر روشنی نہ ہو، انسان کی آنکھ کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، کسی رنگ کے اندر امتیاز نہیں کر سکتی، کسی شخصیت کے اندر امتیاز نہیں کر سکتی۔ یہ سارے کی ساری چیزیں جو آنکھ کے حوالے سے ہوتی ہیں، بیرونی روشنی کے بعد ہوتی ہیں۔ اگر بیرونی روشنی بند ہو جائے، تاریکی چھا جائے، تو آنکھ دیکھنے کا اور مشاہدے کا کام نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عقل ایک دیکھنے والی آنکھ ہے اور وحی الہی اس کے لیے ایک روشنی اور ایک نور ہے۔ جب تک یہ روشنی اور نور اس عقل الہی، عقل انسانی کے سامنے نہیں ہوگی، اس وقت تک عقل انسانی دیکھنے سے بالکل اسی طرح قاصر ہوگی کہ جیسے ایک دیکھنے والی آنکھ بیرونی روشنی کے بغیر دیکھنے سے بالکل قاصر ہوتی ہے۔ لہذا حق تعالی جل شانہ نے اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ یا اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، انسان کو تخلیق کیا، تو انسان کی پیدائش اور تخلیق کے بعد حق تعالی جل شانہ نے ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ اللہ کے اس حکم کے اوپر سجدے کے اندر گر پڑے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ حق تعالی جل شانہ نے ابلیس سے پوچھا کہ بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تمہیں سجدے کا حکم دیا تھا؟ تو اس پر اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کی اس نافرمانی، حکم کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور یہ کہا کہ تم نکل جاؤ، اب یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ ابلیس نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے نکال تو رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی صلاحیت عطا فرما دیجئے کہ میں اس انسان کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں۔ حق تعالی جل شانہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں یہ صلاحیت ہم دے دیتے ہیں، لیکن ایک بات سنتے جاؤ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی شکل کے اندر ایک شر کا، ایک برائی کا داعی پیدا فرمایا کہ جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرنے کی ایک بیرونی طاقت یا اس کا ایک بیرونی محرک ہے۔ حق تعالی جل شانہ کے انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ جب اللہ نے ایک بیرونی محرک برائی کا پیدا کیا ہے تو ایک بیرونی محرک اچھائی کا اور خیر کا بھی پیدا فرمائے۔ چنانچہ خیر اور اچھائی کا اور بھلائی کا بیرونی محرک حق تعالی جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے پیدا فرمایا اور ایک ادارہ نبوت اور ادارہ رسالت قائم فرمایا۔ یہ ادارہ نبوت اور رسالت انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے ایک بہت بڑے رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام فکری اور نظریاتی معاملات میں، تمام اعمال و اخلاق میں، تمام عبادات کے اندر انسان اسی ادارہ نبوت سے وابستہ ہوتا ہے تو صحیح رہنمائی حاصل کر پاتا ہے، اور اگر ادارہ نبوت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے تو بھٹکنے والا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ انسانی عقل کسی دوسرے انسان کی پسند و ناپسند کو بھی صحیح طور پر جج نہیں کر سکتی، صحیح طور پر اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ دوسرے انسان کی پسند و ناپسند کا قطعی اور یقینی فیصلہ کر سکے۔ جب ایک انسان کی عقل دوسرے انسان کی پسند و ناپسند کے متعلق کوئی قطعی اور یقینی فیصلہ نہیں کر سکتی تو بھلا بتلائیے اللہ کی پسند اور ناپسند کے متعلق انسان کی عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ لہذا حق تعالی جل شانہ نے یہ ادارہ نبوت انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بنایا کہ تاکہ یہ انبیاء علیہم السلام، اللہ کے یہ رسول، اللہ کے یہ گرامی قدر بندے انسان کو یہ بتلائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو
انسان اللہ کی رضا کو جن کے ذریعے سے حاصل کرے گا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ کے غیظ و غضب میں مبتلا ہونے والا ہوگا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو وہ کیسے بچائے اور ان چیزوں کا کیسے عادی بنائے کہ جو چیزیں انسان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی دلانے والی ہوں گی۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اس ادارے نبوت کے بغیر، اس انسٹیٹیوٹ کے بغیر نہ تو نبوت اور رسالت ہی کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی عقیدہ توحید کو سمجھ سکتا ہے، نہ عقیدہ توحید کو صحیح طور پر اختیار کر سکتا ہے، نہ وہ عبادات سر انجام دے سکتا ہے، نہ وہ اخلاقی معاملات کے اندر درست سمت کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کے اندر خواہ ان کا تعلق نظریاتی اور فکری زندگی سے ہو، یا ان کا تعلق عبادات سے ہو، یا ان کا تعلق معاملات و معاشرت سے ہو، ان کا تعلق لین دین سے ہو، یا ان کا تعلق مناکحات اور نکاح اور زوجین کے تعلقات سے ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو، انسان اللہ کی مرضیات معلوم کر سکتا ہے تو وہ صرف نبوت اور رسالت ہی کے ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے۔ نبوت اور رسالت کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو براہ راست معلوم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر انسان کے اندر، ہر انسان کے قلب و دماغ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی وحی کو برداشت کر سکے۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے براہ راست گفتگو کر سکے، اس لیے کہ یہ ایک طرف تو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اور دوسری طرف یہ انسان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ ہر انسان اللہ کی گفتگو کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکے۔ اس کے لیے باقاعدہ ادارہ نبوت بنایا گیا، نبی اور رسول مبعوث کیے گئے۔ ان انبیاء علیہم السلام کی بچپن سے لے کر نبوت اور رسالت تک اس طریقے سے پرورش کی گئی کہ یہ اللہ کی وحی کی عظمت، اللہ کی وحی کی تجلیات اور اس کے انوار و برکات کو اپنے اندر محسوس بھی کر سکیں اور ان کو اپنے اندر برداشت بھی کر سکیں۔ میں آپ کی توجہ اس واقعے کی طرف دلانا چاہوں گا، اور اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی وحی کی تجلیات، اس کے انوار و برکات کتنے زبردست ہوتے ہیں۔ کہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابھی سلسلہ نبوت اور رسالت شروع نہیں ہوا، پہلی وحی لے کر حضرت جبریل امین غار حرا کے اندر آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، میں ایسا نہیں ہوں کہ پڑھا ہوا ہوں۔ چنانچہ جبریل امین آپ کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر آپ کو زور سے بھینچتے ہیں، اپنے دونوں بازوؤں سے دباتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے ہیں، پھر دوبارہ اسی طریقے سے جبریل امین اٹھا کر بھیجتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اقرا، پھر آپ کا یہی جواب ہے، پھر تیسری مرتبہ یہی عمل ہوتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ یہ عمل ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ وحی الہی کے کلمات کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پر ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، آپ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، آپ گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے جلدی سے چادر اڑاؤ، مجھے سخت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے سخت خوف آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی کی تجلیات ہیں، اللہ کی وحی کے انوار و برکات ہیں، اور اس کے اثرات ہیں کہ باوجود اس کے کہ 3 مرتبہ جبریل امین نے آپ کو اپنے ساتھ لگا کر، اپنے ساتھ بھینچ کر، گویا وہ انوار و برکات اپنے قلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں منتقل کیے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کا یہ عالم تھا۔ تو اب آپ سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ کیا ہر آدمی یا کوئی اور آدمی وحی الہی کی تجلیات کو برداشت کر سکتا ہے؟ وحی الہی کے انوار و برکات کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے اندر ایک خاص طاقت اور ایک خاص قوت پیدا فرماتے ہیں، اور اس قوت اور طاقت کی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیغام کو اور فرشتے کو اور اس کے انوار و برکات اور اس کی تجلیات کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ادارہ نبوت انسان کے اور اللہ کے درمیان اس کا ہونا ان نہایت ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی جانب کہ عقیدہ نبوت کے تقاضے کیا ہیں، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبوت اور رسالت پر ایمان ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ایمان کے اندر جو بات سب سے پہلی اور سب سے اہم ہے، حق تعالی جل شانہ نے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 اور 285 میں بیان فرمائی۔
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور آگے عقیدہ نبوت کو ارشاد فرمایا. اور عقیدہ نبوت کو ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہر انسان جو بھی ایمان لایا ہے وہ اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی ایمان سے علیحدہ نہیں کرتے. یعنی یوں نہیں کرتے کہ فلاں فلاں انبیاء علیہم السلام پر ہی ہم ایمان رکھتے ہیں اور فلاں فلاں انبیاء علیہم السلام کو ہم نہیں مانتے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ہم ان تمام پر بغیر کسی استثناء کے ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلا تقاضا اور سب سے اہم اور پہلی بنیاد اللہ کے رسولوں پر ایمان کی یہ ہے. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام جن سے بشر یعنی انسان تھے، انسان سے کوئی اعلیٰ یا ماورا مخلوق نہیں تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اسی شخص کے اندر ہو سکتی ہے جو انسان ہو، جو انسانوں کے مزاج سے واقف ہو، ان کی ضرورت اور ان کے احتیاجات سے واقف ہو. یہی وجہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 94 کیا فرمایا؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے رہ رہے ہوتے، زمین میں فرشتے بس رہے اور آباد ہو رہے ہوتے تو ضرور ہم فرشتوں ہی کو اپنا رسول اور اپنا نبی بنا کر بھیجتے. یعنی جب زمین میں انسان رہ رہا ہے اور زمین میں انسان آباد ہے اور اصل میں اللہ تعالیٰ کو مقصود و مطلوب انسان ہی کی ہدایت ہے، تو پھر انسان ہی کے اندر سے انبیاء علیہم السلام کا بھیجنا اور انسان ہی میں سے انبیاء علیہم السلام کی رسالت کا ہونا یہ مقدر اور یہی مناسب تھا. تیسری چیز جو انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں ہمیں سوچنی ہے، یا تیسرا جو عقیدہ اور تیسرا جو ایمان نبوت اور رسالت کے سلسلے میں ہمارا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہم السلام کو کچھ حیران کن حقائق عطا فرمائے ہیں. ان حیران کن حقائق کو ہم اردو میں معجزات کہتے ہیں. حق تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں ان کے لیے آیت کا لفظ استعمال کیا ہے. آیت کے معنی ہوتے ہیں قدرت کی نشانی اور علامت. گویا یہ حیران کن حقائق جو انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئے ہیں، ان حیران کن حقائق کے اندر ایک جانب اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت و الوہیت کی دلیل ہے، اور دوسری جانب اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے. یہ حیران کن حقائق جو ہیں ان کے اوپر اس طریقے سے ایمان لانا کہ یہ معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور عام معمول کی زندگی سے ہٹ کر، عام معمول کے کاروبار سے ہٹ کر یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا ہم سائنسی طور پر، جس کی ہم سائنسی انداز کے اندر کوئی توجیہ اور کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتے. یہ معجزہ ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے عقائد کے سلسلے میں ہمیں اس طرح کا ایمان رکھنا اور عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے. نبوت اور رسالت کے ایمان کے بعد جو تیسرا عقیدہ اور تیسرا نظریہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو تیسری فکر ہے انسان یا ایمان کا تیسرا اصول ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے. عقیدہ آخرت کے متعلق آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حق تعالی جل شانہ نے جہاں اللہ پر ایمان کو بیان فرمایا وہاں عقیدہ آخرت کو بھی بیان فرمایا. کسی جگہ ارشاد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، کسی جگہ ارشاد فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں آغاز میں ارشاد فرمایا، ایمان بالغیب کو ارشاد فرمایا، کتابوں پر ایمان کو ارشاد فرمایا، قرآن کریم پر ایمان کو ارشاد فرمانے کے بعد آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر یہ لوگ بڑا پکا اور بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں. یہ آخرت کا عقیدہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ذرا اس بات کو سمجھیے کہ
کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اور کوئی نہ کوئی ثمرہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اس بات کا بھی مشاہدہ کرتا ہے کہ بعض چیزوں اور بعض کاموں کے نتائج اور ثمرات تو اسے دنیا کے اندر نظر آ جاتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے نتائج اور ثمرات اسے دنیا کے اندر نظر نہیں آتے۔ سوال یہ ہے کہ وہ نتائج اور ثمرات اسے کب اور کہاں اور کیسے ملیں گے؟ وہ عقیدہ آخرت ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے کسی عمل کا نتیجہ، کسی عمل کی جزا اور کسی عمل کا بدلہ اس دنیا کے اندر نہیں ملا تو عقیدہ آخرت کے طور پر آخرت کے اندر مجھے اس عمل کا نتیجہ اور اس کی جزا اور اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ عقیدہ آخرت انسان کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ جس کو ہم آج کی زبان میں فرسٹریشن کہتے ہیں، کہ جب انسان فرسٹریشن کا شکار کب ہوتا ہے؟ فرسٹریشن کا شکار جب ہوتا ہے کہ جب وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو محنت کر رہا ہوں، میں جو کوششیں کر رہا ہوں، مجھے ان کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ نہیں مل رہا۔ ایک سکون اور اطمینان اسے عقیدہ آخرت مہیا کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں نتیجہ نہیں مل رہا تو آخرت میں اللہ کی طرف سے اس کی جزا اور اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ دوسری جانب عقیدہ آخرت انسان کے اندر ایک ایسی جذباتی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں کوئی بھی برائی کروں گا، کسی بھی برائی کے اندر مبتلا ہوں گا، خواہ وہ برائی چھوٹی ہو یا بری، خواہ وہ برائی معمولی نوعیت کی ہو یا بڑی نوعیت کی، حق تعالی جل شانہ کے علم میں وہ ضرور آئے گی، اور جب حق تعالی جل شانہ کے علم میں آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ مجھے اس پر سزا دے دیں، اس پر عذاب میں مبتلا کر دیں، اس پر کوئی سرزنش ہو جائے، اس پر کوئی مواخذہ ہو جائے، یا کم از کم یہ سوال ہی ہو جائے کہ یہ برائی تم نے کیوں کی تھی۔ اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اور جس نظام کی طرف قرآن کریم میں اشارہ فرمایا ہے وہ بڑا مضبوط اور بڑا محکم نظام ہے۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ دیکھو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جو رائی کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی نامہ اعمال میں دیکھ لے گا، اور جو رائی کے برابر برائی کرے گا وہ بھی نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ گویا یہ احساس اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو اپنے اس احساس کے نتیجے میں وہ برائی سے بہر صورت اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، ایسی صورت میں بھی بچانے والا ہوگا کہ جب کہ اسے یہ اچھی طریقے سے معلوم ہو کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اگر میں یہ برائی کر لوں گا تو کسی کے علم میں نہیں آئے گی، وہ اس یقین کے باوجود بھی اپنے آپ کو برائی سے بچانے والا ہوگا، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ ہوگا، اس کا یہ نظریہ ہوگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ برائی آئے گی، اور میرے دائیں اور بائیں کندھوں پر جو دو فرشتے اللہ نے متعین کیے ہوئے ہیں، بائیں کندھے والا فرشتہ میری اس برائی کو لکھ لے گا اور یہ میری برائی ریکارڈ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن مجھے دکھا دی جائے گی اور کہا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ خود اپنا محاسبہ کرو اور خود اپنے لیے سزا تجویز کرو کہ تمہیں اس برائی پر کیا سزا دینی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس جانب کہ یہ جو پوری ایمانی زندگی ہے جس میں ہم نے ان تین چیزوں کی طرف دیکھا کہ ایمان، اللہ پر ایمان یا اس کی توحید و وحدانیت پر ایمان، انبیاء علیہم السلام پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ ایمان انسانی زندگی کے اندر کیا اثرات اور کیا ثمرات اور نتائج پیدا کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں اور مومن کے اندر کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمانی زندگی یا ایمانی اصول وہ اصول ہیں، وہ بنیادیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے کے اوپر حاوی ہوتی ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کی ایمانی زندگی سے باہر ہو یا ایمان کے اس کے اوپر اثرات مرتب نہ ہوتے ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو ہم اگر دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ایمان کے اثرات انسانی زندگی کے اندر اس کی عقل و فکر پر بھی ہو رہے ہیں، اس کی سوچ کے اوپر بھی ہو رہے ہیں، اس کی عبادات کے اوپر بھی ہو رہے ہیں اور اس کے معاملات کے اوپر بھی ہو رہے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن
احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ گویا ایمان کا پہلا تقاضا ہوا کہ جب ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بندہ مومن ہوں، تو اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ہستی احب الیہ، اس کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، حتیٰ کہ اس کو اپنے والد سے زیادہ، اس کو اپنی اولاد سے زیادہ، اور اس کو تمام انسانوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق ہو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ایسا تعلق اور ایسی محبت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، ایمان میں کچھ نہ کچھ ضعف ہے. یہ گویا ایک بیرومیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، ایک آلہ بتلا دیا اپنے ایمان کو ماپنے کا، اپنے ایمان کی پیمائش کا، کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت ہونی چاہیے. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی ذات سے اور کسی ہستی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کی اتباع اور پیروی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ اس بات کے لیے پورے دل سے اور پوری دل جمی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کے کہنے کے مطابق چلنا اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تمہارے اندر سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی تمام خواہشات ان تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں، ان تعلیمات کی پیروی میں نہ ہو جائیں جو تعلیمات میں لے کر آیا ہوں. یعنی کیا مطلب کہ ایمان کا پہلا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوا، اور ایمان کا دوسرا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہوا. جب تک ایک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا اور اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام آرزوئیں، اپنی تمام تمنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیچھے نہیں لگا دیتا، اس وقت تک وہ گویا اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہے. اور پھر صرف یہی نہیں کہ انسان کا ایمان اس کی عبادتی زندگی میں، اس کی روحانی اور ایمانی زندگی کے اندر اس کے لیے کارآمد ہے اور اس کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے معاشرتی روابط میں، اپنے معاشرتی معاملات میں بھی اسی طرح ایمان کا محتاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو رویہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی رویہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو الفاظ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی الفاظ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ مقام اور مرتبہ جس کو حاصل ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہ پکا مومن ہو گیا. اب یہ خالص معاشرتی بات ہے، خالص ایک آپس کی تعلق اور آپس کے روابط کی بات ہے، لیکن ان روابط کے اندر بھی ایک طرف تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا یہ معیار بتلایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ما یحب حتی یحب لاخیہ، کہ اپنے بھائی کے لیے بھی، یعنی اخوت اور برادری اور بھائی بندی کا ایک تصور پیدا کیا، اور یہ بات بتلا دی کہ جو دوسرا مومن ہے، جو دوسرا مسلمان ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ بھی تمہاری برادری کا آدمی ہے، وہ بھی تمہارے خاندان کا فرد ہے اور تمہارا ایک بھائی ہے. اسی طریقے سے وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی نہ تو مسلمان کے ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، نہ مسلمان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف اور اذیت کا سامنا ہو، نہ اس کے قلم سے کوئی ایسا لفظ نکلے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو اذیت اور تکلیف کا یا ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہو. تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں، یعنی 70 سے زائد شعبے ہیں. ان 70 سے زائد شعبوں کے اندر کچھ وہ ہیں کہ جن کا تعلق خالص نظریاتی اور فکری زندگی سے ہے، کچھ وہ شعبے ہیں کہ جن کا تعلق خالص عبادات سے ہے، کچھ وہ شعبے ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے،
اور کچھ وہ شعبے ہیں جن کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی سے، لین دین کے معاملات سے، ایک دوسرے سے رویوں کے انداز اور انداز گفتگو سے ہے. تو گویا ایمانی زندگی جو ہوتی ہے انسانی زندگی کے اندر ایک کنٹرولنگ پاور کی حیثیت رکھتی ہے. پوری انسانی زندگی کو ایک نہج پر چلانے اور ایک خاص اسلوب پر چلانے کے لیے ایک طاقت کی حیثیت رکھتی ہے. حق تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل اور صحیح ایمان نصیب فرمائے، ایک ایسا ایمان کہ جو ہماری ایمانی زندگی کے لیے، ہماری فکری اور نظریاتی زندگی کے لیے بھی ہمارا رہنما اور ہمارا ہادی ہو، ایک ایسا ایمان کہ جو ہماری عبادات کے اندر بھی زندہ ہو، ایسا ایمان کہ جو ہمارے معاملات اور اخلاقیات میں بھی زندہ ہو. ایسا ایمان حق تعالی جل شانہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ ایمان کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ ہماری زندگی میں جو ظاہر ہوگا وہ تقوی کے ذریعے سے ظاہر ہوگا. یہ تقوی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو کے اندر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.